علیکم جی، A1 ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان تبسم راز ران شاہ اور میرے ساتھ موجود ہیں عدیل ممتاز۔ آج عدیل صاحب 16واں روزہ ہے الحمدللہ، اور ہم لوگ آدھے رمضان سے اب آگے جاتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ بیسیکلی بہت ہی سمجھ لیں کہ عبادتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس پورے رمضان میں جتنا ہو سکے ہم اپنے رب کو خوش کریں، لوگوں کو خوش کریں، جتنے لوگ غریب ہیں ان کی مدد کی جائے، صدقہ دیا جائے تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو سکے۔ جی عدیل ممتاز صاحب کیا کہیں گے آپ؟ راجہ بہت شکریہ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو، رمضان کی خوشیاں بہت مبارک، اور آج جمعے کا دن ہے اور جمعہ بھی مبارک۔ تو آج جمعے کا دن ہے تو ہم جمعے کی مناسبت کے حوالے سے بات کریں گے، جمعہ المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم اسلام کی روشنی میں جمعہ المبارک کو بیان کریں گے۔ دین اسلام میں جمعہ المبارک کو ایک خاص عظمت، اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ جمعے کا دن انتہائی عظیم الشان اور سعادت، مقدس اور بابرکت دن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو عید کا دن اور تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ جمعہ المبارک وہ مقدس دن ہے جسے تمام ایام پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن آپ کو جنت میں بھی بھیجا گیا۔ اسی دن آپ دار آخرت کی طرف روانہ ہوئے، اور یہی وہ عظیم الشان دن ہے جب قیامت قائم کی جائے گی۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے جمعہ المبارک ایک انتہائی مقدس اور مبارک دن ہے۔ اس کی عظمت، فضیلت، شان اور مرتبے کا اندازہ ہم صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کے نام سے ایک مستقل سورۃ الجمعہ موجود ہے۔ جمعہ المبارک اہل ایمان کے لیے خصوصی اجتماع کا دن ہے۔ یہ گناہوں سے معافی حاصل کرنے کا دن ہے، یہ گناہ گاروں کی بخشش کا دن ہے، نفاست اور نظافت حاصل کرنے کا دن ہے، روز معیشت کی یاد دہانی کا دن ہے۔ جمعہ عزت اور عظمت حاصل کرنے کا دن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، اور جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دن سلامتی اور رحمت کا حامل ہے، جس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ رمضان کریم کے جمعے کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس جمعہ المبارک میں رمضان کریم کی فضیلتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ جمعہ المبارک کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان ہوئی ہے۔ سورۃ جمعہ کے اندر آخری رکوع میں مسلمانوں کو جمعے کی ادائیگی پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تمام کاروبار چھوڑ کر جمعے کی ادائیگی کے لیے چلے جاؤ، اور جمعہ ادا کرنے کے بعد جا کر اپنا کاروبار کرو۔ رمضان المبارک میں جہاں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، وہاں اس ماہ مقدس کے جمعے کا ثواب بھی بہت زیادہ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بات کی ہے عدیل ممتاز صاحب آپ نے، اور بیسیکلی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور ہر وقت وہ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے، مگر جمعے والے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو شخص 100 بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم لوگوں سے پیار کرتا ہے، انسانوں سے پیار کرتا ہے، اور اس رمضان کے اندر تو جتنا بھی ہو سکے آپ اپنے رب کو راضی کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ تو جی عدیل ممتاز صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب ہمارے ساتھ کون سے نعت خواں موجود ہیں آج؟ رانجھا ابھی ہم بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد بلال اطاری صاحب۔ یہ نعت خواں ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں اور درس نظام بھی یہ کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ بلال اطاری موجود ہوں گے اور ہمیں ایک خوبصورت سی نعت سنائیں گے۔ تو رانجھا بریک؟ جی بالکل، یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ محمد بلال اطاری صاحب موجود ہوں گے، ان سے خوبصورت سی نعت سنتے ہیں۔ یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک، سٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले हमारे साथ अदील मुमताज साहब मौजूद थे जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी बातें की हैं, और अब हमारे साथ मोहम्मद बिलाल अत्तारी साहब मौजूद हैं जो बहुत ही मशहूर मारूफ नात ख्वां भी हैं और इसके अलावा हाफ़िज़ कुरान भी हैं और दर्स निज़ाम भी कर रहे हैं। तो आइए से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बिलाल अत्तारी साहब जो आपने अपनी मसरूफियत में से हमें टाइम दिया। तो मुझे ये बताएं कि हिफ्ज़ करना, नातें पढ़ना, ये इतना अच्छा ट्रैक होता है जिंदगी का, ये आपको किसने इस लाइन के ऊपर लगाया था? आपकी अम्मी ने या आपके अब्बू ने? शुरू में मैं जब छोटा था तो मुझे खुद ही शौक़ था ज़्यादा कुरान हिफ़्ज़ करने का। स्कूल में पढ़ता था, घर वाले यही कहते थे ठीक है स्कूल पढ़, लेकिन मुझे ये खुद अपना शौक़ था कि मैं कुरान हिफ़्ज़ करूं, और कुछ घर वालों का भी साथ में थोड़ा ताउन था जिसकी वजह से मैं आज इस मकाम पर पहुंचा। आपने आपको काफ़ी सपोर्ट की? जी जी बिल्कुल। तो आपने कौन सी उम्र में हिफ्ज़ कर लिया था? मैंने 3 साल में ये हिफ़्ज़ किया कुरान जी। और नाते भी बचपन से पढ़े? बचपन से जब मैं मदरसे में गया था, फिर उसके बाद मुझे शौक़ पड़ा, नाते मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो अक्सर ये सुना जाता है कि जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं उन्हें मदरसों में मारा बहुत जाता है, तो ऐसा होता है? नहीं, मैंने तो पहली बात है दावत इस्लामी में किया है हिफ़्ज़, माशाल्लाह उधर कोई मार नहीं है, प्यार से पढ़ाते हैं। हमारे पीर साहब का करम है हमारे ऊपर, तो इंशाल्लाह हमें उसमें कोई भी मसला नहीं हुआ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और ये जो बिलाल जैसे बच्चे होते हैं इनका मैं क्रेडिट इनके वालिदैन को देता हूँ, इनके माँ बाप को देता हूँ जिनकी इतनी अच्छी तरबियत है कि ये बच्चे आज इस मुकाम पे पहुंचे। इंशाल्लाह अल्लाह आपको और तरक्की देगा। तो बिलाल अत्तारी आज कोई खूबसूरत सा कलाम सुनाएं और खुश कर दें हमें। रास्ते रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, और पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ हैं, और पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। हुदूद तायर सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद तायर सिदरा हुदूद तायर सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला, कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं, हुदूद तायर सिदरा हुजूर जानते हैं, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे लेकिन, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे
گے لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ، اگر ہوا یہ عقیدہ، اگر ہوا یہ عقیدہ، حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ، حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی، حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ، حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ، حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ، حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ، حدود طائر سدرہ، حضور جانتے ہیں، پہنچ کے سدرہ کے روح الامی بولے، پہنچ کے سدرہ کے روح الامی بولے، کہ اس سے آگے کا راستہ، کہ اس سے آگے کا راستہ، کہ اس سے آگے کا راستہ، حضور جانتے ہیں، کہ اس سے آگے کا راستہ، حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ، حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی، حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی، کہاں ہے عرش معلی، حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز ہے بلال آپ کی، اللہ آپ کو نصیب کرے، اور اسی طرح آپ اپنے جو والد صاحب کا خواب ہے وہ پورا کریں۔ کوئی بڑی اتنی میری دل آپ کی آواز اتنی میرے اندر گئی ہے، میری خواہش ہے کہ کوئی آپ 2 کلام اور چھوٹے سے مجھے کوئی 1 آدھا کلام اور سنا دیں، اگر آپ کو آتا ہو، گولڑ شریف والوں کا کوئی کلام آتا ہے تو اس کی 2-3 لائنیں سنا دیں۔ ان کی خوبصورت آواز اتنی ہے کہ وہ میرے اندر سمجھ لیں سما گئی ہے۔ کوئی گولڑ شریف صاحب والوں کا کوئی کتنے مہر علی۔ مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، وہ
صحرا کے نظارے وہ صحرا کے نظارے وہ ہوائیں یاد آتی ہیں مدینہ کی وہ دیکھی فضائیں یاد آتی ہیں نہیں بھولے ابھی تک گزرو صدیق کے قصے نہیں بھولے ابھی تک گزرو صدیق کے قصے ستم لوگوں کے آقا کی دعائیں یاد آتی ہیں وہ صحرا کے نظارے وہ ہوائیں یاد آتی ہیں مدینہ کی وہ دیکھی فضائیں یاد آتی ہیں وہ صحرا کے نظارے وہ صحرا کے نظارے وہ ہوائیں یاد آتی ہیں مدینہ کی وہ دیکھی فضائیں یاد آتی ہیں. سبحان اللہ محمد بلال، بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے، اور یقین کریں کہ آپ کی آواز کے اندر اتنا ایک جادو موجود ہے کہ یقین کریں ایک بار ایک انسان کے اوپر سکتہ طاری ہو جاتا ہے. یہ وہ اولاد ہے جو ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد بڑی ہو کے اس طرح بنے، اور یہ بیسیکلی تربیت کا نتیجہ ہے. ماں باپ ہمیشہ اپنی جتنی اولاد ہوتی ہے سب کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھی راہ پہ چلے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو کام یہ والا ہے، نعت خوانی والا، حفظ کروانے والا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے اوپر سب سے بڑا کام اگر والدین کر سکتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو حفظ کروائیں. وہ انشاءاللہ زندگی میں کچھ نہ کچھ آپ کو بن کے دکھائیں گے. بہت شکریہ بلال اتاری صاحب، آپ اپنے مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے آئے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے جس کے اندر آج کی اچھی بات ہوتی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی مومنہ مقصود. تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले हमारे साथ मोहम्मद बिलाल अत्तारी साहब मौजूद थे जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा कलाम सुनाया। और यकीन करें जब ये न्यू जनरेशन नए बच्चे जब हिफ्ज करके आते हैं, जब इतनी खूबसूरत नातें पढ़ते हैं तो यकीन करें दिल बहुत खुश होता है। और आप हमारे साथ मौजूद हैं मोमना मकसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मोमना मकसूद? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप अपनी मसरूफियत में से हर रोज इतना टाइम निकाल के आ जाती है। तो मुझे ये बताएं कि आज कुछ बीमार लग रही? मैं आज बीमार लग रही? नहीं, वैसे ऐसा है तो कुछ नहीं, बिल्कुल फिट है। बिल्कुल फिट। तो मुझे बताएं कि आज रोजा क्यों नहीं रखा? मैंने आज रोजा रखा है। तो आज सुबह सही टाइम नहीं उठी थी? हाँ, मैंने सहरी एक मिस की थी। देखा मुझे, देखिए यहाँ बैठे कैसे पता लगा हमें फिर बेटा सारी गायब का इल्म है ना। वही आपको बहुत बड़ा। हाँ जी, हमें तो फिर बेटा सब पता लग जाता है। तो मुझे ये बताएं आज इफ्तार का क्या मूड है? आज इफ्तार मैं घर पे करूंगी। आज घर पे कर रही हैं और कल किधर कर रही हैं? कल फ्रेंड्स के साथ प्लान है। अच्छा, कल फ्रेंड्स के साथ। ये कि बच्चे हैं ना, दोस्तों के साथ आगे पीछे इफ्तारियां करते रहते हैं। तो कल आपने किधर की थी? कल घर में की थी। कल घर में की थी। ये बच्चे बड़े ज़हीन हैं। तो मुझे ये बताएं कि आज देखे जाए तो आज बहुत ज्यादा गर्मी है। तो मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। आपकी क्या कंडीशन है? मुझे सुबह में बहुत प्यास लग रही थी लेकिन अभी ठीक है। तो बीच में पानी शानी पी लिया होगा? नहीं नहीं पिया? नहीं, हमारे यहाँ रोजों में इस तरह नहीं किया जाता। आप देख लें, हमारी तरफ हो जाता है। अच्छा। बहुत अच्छी जबरदस्त थी कि मोमना मकसूद है। तो मोमना मकसूद आज की अच्छी बात क्या लेके आई? अच्छा राना, आज हम ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बेटियों के हकूक पे। अच्छा। ये टॉपिक ना मेरे बाकी टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, लेकिन मेरा दिल था कि हम इस टॉपिक को भी ना अपने नाज़रीन के समात करें। तो फिर नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिस मौजू पर बात करेंगे वो है बेटियों के हकूक। कुरान करीम और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने वाले शख्स के बारे में ये बात वसूख से कही जा सकती है कि वो अपनी औलाद की तरबियत बेहतर अंदाज में कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की परवरिश पर जितने फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं, बेटों की पैदाइश पर इस कदर बयान नहीं फरमाए। बेटियाँ रहमत हैं और रहमत के बारे में कभी सवाल नहीं होगा। अल्लाह का फ़ैसला है, जिसको चाहे अपनी रहमत से नवाजें। और इरशाद खुदाबंदी है कि आसमानों और ज़मीन की बादशाहत सिर्फ अल्लाह के लिए है। वो चाहे पैदा करता है, वो जिसको चाहता है बेटियां देता है, वो जिसको चाहता है बेटे देता है, और जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता करता है, और जिसको चाहता है भांज कर देता है। एक हदीस में आता है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत मुबारक होती है जिसकी पहली औलाद बेटी हो। एक और हदीस में आता है, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के यहाँ 2 बेटियां पैदा हों और जब तक वो इसके पास रहें, उसने उनके साथ भलाई की तो ये उसको जन्नत में ले जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और एक कामिल मुसलमान की शान ये है कि वो अपनी ख्वाहिशात का नहीं, अहकाम इलाही का पाबंद होता है। अपनी ख्वाहिशात का नहीं बल्कि दीन इस्लाम के उसूलों कवानीन का पाबंद होता है। हर हाल में अपने रब की रज़ा पर राज़ी रहता है। वो औलाद को अल्लाह की बड़ी नेमत समझता है। इसे मालूम होता है कि बेटे अल्लाह की नेमत हैं तो बेटियां अल्लाह की रहमत। अल्लाह करीम जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियों जैसी रहमत से नवाजता है, और जिसे चाहे बे औलाद रखे। इसके हर काम में बेशुमार हिकमतें होती हैं। हमें हर हाल में इसकी अताअत और फरमाबरदारी करनी चाहिए। अच्छा, आखिर में ना बेटियों के बारे एक बहुत खूबसूरत कुछ अशार थे, मैं वो मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे। तो अर्ज किया है, बेटियां वफाओं जैसी होती हैं, तपती ज़मीं पर आंसुओं के प्यार की सूरत होती हैं, चाहतों की सूरत होती हैं, बेटियां खूबसूरत होती हैं, दिल के जख्म मिटाने को आंगन में उतरी बूंदों की तरह होती हैं, बेटियां फूलों की तरह होती हैं, नामेहरबान धूप में साया देती हैं, नरम हथेलियों की तरह होती हैं, बेटियां तितलियों की तरह होती हैं, चिड़ियों की तरह होती हैं, तन्हा उदास सफर में रंग भरती रुदाओं जैसी होती हैं, बेटियां छाँव जैसी होती हैं, कभी बुला सकें कभी छुपा सकें, बेटियां अनकही सदाओं जैसी होती हैं, कभी झुका सकें कभी मिटा सकें, बेटियां अनाओं जैसी होती हैं, कभी हंसा सकें कभी रुला सकें, कभी संवार सकें कभी उजाड़ सकें, बेटियां तो ताबीर मांगती दुआओं जैसी होती हैं, हद से मेहरबान ब्याह से अच्छी, बेटियां वफाओं जैसी होती हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यकीन करें आप जो इतनी ज्यादा चीजें याद करके सुना देती, यकीन करें दाद देनी पड़ेगी आपकी इल्म और तालीम की। और बेसिकली जो ये बेटियां हैं ना, बेसिकली होता ये कि हर शख्स की, अगर आजकल के दौर की बात की जाए तो हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि उसके यहाँ बेटा हो। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल जो शख्स भी है उसकी ये ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ बेटा हो। मगर अगर ये इंसान के हाथ में हो
تو شاید بیٹی کسی کی طرف بھی نہ ہو. بالکل ایسا. یہ بیسیکلی ہماری ایک جہل پن ہے. نہ جانے کتنی طلاقیں ہو جاتی ہیں اس بات کے اوپر کہ یار بیٹی پیدا ہوگی, ٹھیک ہے, اس کے اندر نہ عورت کا قصور ہے نہ مرد کا قصور ہے. اولاد دینا اللہ تعالیٰ نے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ جس سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کے مطابق اس کے گھر وہ بچہ یا بچی بھیج دیتا ہے. اس چیز کے اوپر نہ جانے کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں کہ نہ جانے کہ جی کسی کی 4 بیٹیاں کسی کی 6 بیٹیاں, وہ اولاد کے لیے, ٹھیک ہے, کہ میرے پاس بیٹا نہیں ہو رہا تو میں طلاق دے دیتا ہوں. اس کے اندر عورت کا کوئی کمال نہیں ہے. عورت کا شاید اگر کمال ہوتا تو وہ سارے کے سارے بیٹے ہی پیدا کر دیتی, ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف ایک غائبانہ علم ہے, ٹھیک ہے, غائب چیز ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کسے کیا چیز نوازنی ہے, تو اس لیے اولاد ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسا مثال دی جاتی ہے نا کہ کسی کے پاس اگر بائک ہے تو سائیکل والا چاہتا ہے میرے پاس بائک ہو, بائک والا چاہتا ہے میرے پاس گاڑی ہو, گاڑی والا چاہتا ہے میرے پاس جہاز ہو. یہ چین بنی ہوتی ہے. اسی طرح جس کے پاس بیٹیاں ہوں وہ چاہتا ہے میرے پاس بیٹے ہوں, مگر جس کے پاس اولاد ہی نہیں ہے وہ تو ساری زندگی یہ چاہتا ہے کہ یا میرے مولا مجھے کوئی اولاد ہی دے دے, چاہے بیٹی کی شکل میں دے چاہے بیٹے کی شکل میں دے, میرے پاس تو اولاد نہیں ہے. اور اولاد سے بڑھ کے انسان کی کوئی چیز نہیں ہوتی, کیونکہ جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہی اولاد آپ کا سہارا بنتی ہے. اور اگر آج کل کے دور کی بات کی جائے تو بیٹے تو بہت پیچھے چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے. بیٹیاں ماں باپ کا خیال رکھ رہی ہیں, ان کی شادی ہو جاتی ہے پھر بھی وہ وہاں سے اپنے ماں باپ سے اتنا پیار کرتی ہے واپس آ جاتی ہیں. جو بیٹے ہیں وہ تو پیچھے ہٹ گئے. بیٹے تو اب آج کل کا دور ایسا ہے کہ بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور وہ علیحدہ ہو جاتی ہیں, بیٹیاں آتی ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اس چیز کے اوپر مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس بیٹی ہو گئی ہے تو میں اسے طلاق دے دوں یا کوئی غم کا ماحول بن جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اولاد ہونی چاہیے اور اولاد اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتی ہے اور اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے. بہت شکریہ مومنہ جو آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں, تھینک یو سو مچ. یہ تھی مومنہ مقصود, ہر روز ہمارے کہنے کے اوپر آ جاتی ہے. ان کا بہت شکریہ. ان کا ایک بہت بیزی ایک اسکیڈول ہوتا ہے اور اس کے اندر سے یہ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آتی ہے, اور اللہ نے انہیں کافی علم دیے اور آپ کے علم کی بھی میں بہت قدر کرتا ہوں. اللہ نے آپ کو کافی علم دیا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ پڑھتی رہیں, لکھتی رہیں اور اسی طرح اپنے علم سے آگے جاتی رہے. لیکن یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عدیل ممتاز. تو یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ مومنہ مقصود موجود تھی جو ایک بہت ہی خوبصورت سا ایک ٹاپک لے کے آئی ہوئی تھی کہ بیٹی کیا ہے, بیٹی کے اوپر کیوں اتنا زیادہ افسوس کیا جاتا ہے. وہ بہت اچھا ٹاپک لے کے آئی تھی. تو اس کا یہی تھا کہ جو اولاد ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ جن کے پاس نہیں ہوتی کبھی ان سے پوچھیں کہ وہ بیٹی کے لیے بھی ترستے. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل ممتاز صاحب. السلام علیکم عدیل ممتاز. وعلیکم السلام, بہت شکریہ رنجن. بہت شکریہ عدیل ممتاز صاحب. عدیل ممتاز صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج آپ کو روزہ تو نہیں لگ رہا؟
تھوڑا بہت آئی لگ رہا ہے کیونکہ آج گرمی کچھ زیادہ ہے. تو مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آپ ابھی آفس پہنچے, تو مجھے یہ بتائیں کہ باہر بہت سارے لوگ ہوں گے, بہت ساری مہنگائی ہوئی ہوگی, بہت سارے لوگ تنہائی میں ہوں گے, تو مجھے آج باہر کی صورتحال بتائیں کہ آج کتنی مہنگائی آپ کو باہر نظر آئی؟ اچھا, آج ہماری جو نمائندہ ہے سیر قریشی وہ تو آج موجود نہیں ہے, لیکن پہلے تو ہمیں وہی بتاتی ہے مارکیٹ کی صورتحال. لیکن آج بتاؤں کہ ہمارا ٹاپک تو روز پھر مہنگائی ہی آ جاتا ہے, کیونکہ مہنگائی اتنی ہو رہی ہے, ایسی ہے مہنگائی. میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ریٹ ہیں سبزیوں اور فروٹس کے یہ بڑے ہیں. لاہور میں آپ کو بتاؤں کہ پیاز جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, بھنڈی اور باقی جتنی بھی سبزیاں ہیں, یہ جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. سیب اور جو سٹرابری ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. سیب تو آپ کو پتہ ہے افطاری میں ایسی ہے, اور خربوزے کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے ناظرین میں آپ کو بتاؤں. اور دوسرا جو کیلا ہے وہ تقریباً 250 روپے فی درجن ہو گیا ہے, اور اسی حساب سے یہ فروخت ہو رہا ہے. حالانکہ رمضان سے پہلے ان کی جو قیمتیں تھیں وہ کم تھیں. اور اگر میں اس ہفتے کی بات کروں, یہ جو پچھلے ہفتے سے لے کر آج جمعے کا دن ہے, پہلے جمعے سے لے کر اور آج جمعے کے دن تک 7 دن کے دوران جو مہنگائی ہوئی ہے, اس میں آلو, پیاز, ٹماٹر, آٹا, چینی, گھی سمیت 29 اشیاء ضروریہ کی جو قیمتیں ہیں ان میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. اور مجموعی جو ہفتہ وار مہنگائی کی شرح ہے اس میں 1.37% اضافے کے ساتھ 42.27% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. تو یہ تھی مہنگائی کی صورتحال. مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے, اس ہفتے میں بھی مہنگائی میں کافی حد تک اضافہ ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ غریب لوگ کس طرح اس مہنگائی کے دور میں گزارا کر رہے ہیں. رانجھا, آپ یہ بتائیں کہ مہنگائی جو اتنی بڑھ گئی ہے, اس ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوگا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں غریبوں کا کس طرح گزر بسر ہو رہا ہوگا؟ بہت شکریہ دل ممتاز صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کی تعریف کروں گا کہ ہر روز ہمارے ساتھ سیر قریشی ہوتی ہے, پر وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتاتی جتنی خوبصورتی اور ڈیٹیل میں آپ نے بتایا. آپ کا بھی سینس آف ہیومر اور آپ کی بھی قابلیت اس مومنہ مقصود کی طرح الحمدللہ بہت زیادہ, اللہ آپ دونوں کو خوشیاں نصیب کرے. تو بیسیکلی دل ممتاز صاحب جو مہنگائی ہے, مہنگائی آپ سمجھ لیں کہ ایک ہمارا لائف ٹائم ایک پاکستان کا ایک سمجھ لیں وہ ایک سسٹم بن چکا ہے کہ جو بھی آئے گا اگلا دن اگلا گھنٹہ ہم مہنگائی کی طرف جاتے جا رہے. یہ مہنگائی عدیل ممتاز صاحب بیکورڈ پہ کبھی بھی نہیں آئے گی. اگر آج سمجھ لیں پیٹرول 300 روپے کا ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑا کم بھی ہوگا تو 5 روپے کم ہوگا, پر رینج اسی میں رہے گا. جو مہنگائی کی یہ ساری چیزیں, واللہ عالم میں حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ کسی کے پاس بیٹی بیانے جوگے عدیل ممتاز صاحب پیسے نہیں ہیں, کسی کے پاس بیٹے کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں, 3 وقت کی روٹی کوئی نہیں کھا سکتا. کبھی آپ لوگ باہر جا کے دیکھیں کہ لوگ, میں عدیل ممتاز صاحب یقین کریں رونا آ جاتا ہے. میں پرسوں کی بات ہے, میں آفس سے گھر جا رہا تو کافی لیٹ ہو چکی تھی, میں ایک ذرا ایک کام میں پھنسا ہوتا, تو میں بس جب نکلا تو مجھے رستے میں ہی ایک میرا روزہ افطار ہو گیا. تو میں نے کہا چلو رکتا ہوں, رستے میں افطاری کرتا ہوں. تو میں ایک جگہ رکا تو ایک بچہ نا ایک پانی کی بوتل اور ایک عدیل صاحب اس کے پاس کھجور تھی, اور میں اس کے پاس رکا اور وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا. تو اس بچے نے مجھے کہا کہ انکل یہ کھجور آپ کھا لیں, میں پانی سے روزہ افطار کر لیتا ہوں, میرے پاس یہی ہے آپ کو دینے کے لیے. تو یقین کریں کہ ایک اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بچے نے کیا دیا. ہمارے ملک میں اتنی زیادہ غربت ہے, اور یہ غربت کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ یہ اللہ سے دعا ہے, ہر مسلمان اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مہنگائی کم ہو اور یہ ملک جو ہے یہ مدینے والی ریاست بنے. کیونکہ جب مدینے والی ریاست بنے گا, مجھے اسی پہ ایک عدیل ممتاز صاحب بات ایک یاد آ گئی کہ میں کیونکہ اکثر پروگرام کرتا ہوں تو میرا ایک سوال بہت کامن ہوتا ہے کہ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے. تو ایک دن اسی طرح میں ایک پروگرام اپنا کر رہا تھا ایک جگہ پہ, تو ایک نا بچے نے میرے سے سوال پوچھا, اس کے ساتھ ابو بھی تھے, انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اگر آپ وزیر اعظم بن جائیں تو آپ کیا کریں گے. تو میرے پاس اس ٹائم جواب نہیں تھا, تو میں نے انہیں صرف یہ جواب دیا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں وزیر اعظم بنا تو جتنے بے ایمان لوگ ہیں, جتنے لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, میں سب کو معاف کر دوں گا. کیونکہ اگر میں نے مدینے والی ریاست بنانی ہے تو اگر ہمارے پاکستان کی 30 کروڑ آبادی ہے تو اس میں سے 19 کروڑ لوگوں کے تو مجھے ہاتھ کاٹنے پڑ جائیں گے, کیونکہ ہم سارے کے سارے
ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, کیونکہ تھرڈ کلاس پیپل آر لیونگ ان دس کنٹری, کہ ہم لوگ تمام, ہماری سوچ تھرڈ کلاس ہو چکی ہے, ہم لوگ سارے کے سارے صرف حرام کے پیچھے بھاگنا شروع ہو چکے ہیں, اور ہماری ہر طرف یہی ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف پیسہ کمائیں, اور ہمارا جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا, وہ عدیل ممتاز صاحب ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا. جس دن ہم نے وہ مقصد یاد کر لیا کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا, اس دن یہ ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور اس دن سارے یہ مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ایسے ہی راجہ, آپ پہلے سٹارٹ میں آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے, مہنگائی کیوں ہو رہی ہے, تو میری نظر میں مہنگائی کی وجہ ذخیرہ اندوزی ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر گندم کی اگر بات کی جائے, گندم کا جب سیزن آتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ گندم لوگ سٹاک کر لیتے ہیں, ذخیرہ کر لیتے ہیں, تو وہی جو گندم ہے پھر بعد میں زیادہ کم پیسوں سے خرید کر اور زیادہ پیسوں میں فروخت کرتے ہیں. جس طرح ابھی بھی بہت زیادہ گوداموں میں گندم خراب ہوئی, اور دیکھتے ہیں آپ ویڈیو دیکھتے رہتے ہوں گے کہ جو خراب گندم وہ آگے عوام کو کھلائی جا رہی ہے, اور جو ضائع ہو گئی جو انہوں نے سٹاک کی ہوئی تھی اس لالچ میں کہ ہم بعد میں مہنگی کر کے بیچیں گے, لیکن وہ خراب ہو گئی. لیکن انہوں نے مہنگی کے جو ہے اس حساب سے کہ ہم مہنگی بیچیں گے تو اس حساب نے انہوں نے ذخیرہ کی ہوئی تھی. تو میرے خیال سے تو یہی وجہ ہے. تو آپ کے خیال میں مہنگائی کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بیسیکلی مہنگائی کی جو اصل وجہ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیچے سے لے کے اوپر تک ہم سب کے اندر ایمان کی کمزوری مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ ہے. آپ یہ دیکھ لیں عدیل ممتاز صاحب کہ آپ جاتے ہیں, آپ کسی کو جا کے کہتے ہیں یار مجھے 2 کلو سیب دے دو, اس بندے کا ایمان اس طرح ہے کہ وہ اس کے اندر سے 1.5 کلو صحیح سیب دے گا اور آدھا کلو گندے دے دے گا. وہاں پہ اس کا ایمان ڈول گیا. اب آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ جب آپ اس کے پاس گئے تو اب آپ کے پاس نہ جانے حلال کا پیسہ ہے یا نہیں, یہ ایک چین چلتی ہوئی آتی ہے. ہر بندہ, جو بندہ بھی, جتنے ہم مسلمان ہیں, ہم سارے جیسے اپنی اصلی اس ٹریک سے اتر چکے ہیں تو ہم سارے بے ایمان ہو چکے ہیں. ہر چیز میں بے ایمانی, ہر چیز میں فراڈ ہے, ہر چیز میں رشوت ہے. صحیح سے صحیح کام بھی کروانا ہے تو اس کے اندر بھی رشوت دینی پڑ جاتی, اوپر سے نیچے تک ہم سارے کرپٹ ہیں. تو اس وجہ سے یہ مہنگائی کا ایسے. بہت شکریہ راجہ. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے, لیکن اس سے پہلے جو ہماری 3-4 دن سے روایت چل رہی ہے, اب آخر میں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو ایک نعت سناتے ہیں. تو میرے خیال سے آج بھی آپ نے کوئی تیار کی ہوئی ہے؟ بالکل, آج بھی 1-2 لائنیں ہیں, اب آپ کہتے ہیں تو میں چلے سنا دیتا ہوں. راجہ جی, ٹائم بہت شارٹ ہے, اور آپ کوشش کریں کہ یہ تھوڑے سے ٹائم میں اپنے یہ جو 3 اشعار ہیں وہ اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو سنائیں. ضرور جی ضرور. کر دو کرم مولا, کر دو کرم ہم پہ کرم مولا, ہم پہ کرم. کر دو کرم مولا, کر دو کرم ہم پہ کرم مولا, ہم پہ کرم. بکھرے ہوئے شرم سار ہیں ہم, رحمت کے طلبگار ہیں ہم. واسطہ نبی کا مولا رکھ لو بھرم. کر دو کرم مولا, کر دو کرم. بکھرے ہوئے ہیں ہم سارے, ہم پہ کرو کرم. بہت شکریہ رانجھا. آپ کی محبت ہے جو آپ روز تیار کر کے آتے ہیں, کوشش کرتے ہیں جو آپ کے چاہنے والے ہیں, کیونکہ آپ فیمس بھی ہیں تھوڑے بہت. بالکل جی, یہ آپ کے لیے یہ نعت کے کچھ اشعار ہم لوگ سنا دیتے, ورنہ آپ کو پتہ ہے میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے, میرا سبجیکٹ تو انٹرٹینمنٹ ہے. بہت شکریہ عدیل ممتاز صاحب آپ کا. سحر قریشی آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے, جہاں کہیں ہیں ان کا بہت شکریہ. مومنہ مقصود یہیں پہ, ان کا بہت شکریہ. اسی طرح جو ہمارے MCR آپریٹرز ہیں, آصف صاحب جن کی کل بیگم کا قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا, بہت ہی پیار کرنے والے, بہت ہی وفا کرنے والے, ان کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہی جڑواں کرسی کے اوپر ہمارے ٹکر آپریٹر سلیم چشتی صاحب موجود ہیں, ان کا بہت شکریہ. اسی طرح ڈائریکٹر نیوز اور جتنا پورے کا پورا سٹاف ہے جو یہ ہمارے لیے سوالات نکالتا ہے, یہ مختلف چیزیں نکالتی ہے. فرح سلیم ان کا شاید نام ہے, فرح سلیم ہے میرا خیال ہے, فرح سلیم فریا سلیم یوں کر کے کچھ ان کا نام ہے. وہ بھی بہت اچھی ہماری کاپی ایڈیٹر ہیں, وہ بھی بہت سارا, ان کے پاس بھی الحمدللہ اللہ نے بہت علم دیا, وہ بھی اسی طرح کی بہت ساری چیزیں نکالتی ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. نعت خان جو ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا بہت بہت شکریہ. اور یہ تھی جی آج کی ہماری ٹرانسمیشن. آپ لوگ A1 ٹی وی سیٹلائٹ کے اوپر ہماری پوری کی پوری ٹرانسمیشن لائیو دیکھ سکتے ہیں. A1 ٹی وی پاکستان کے اوپر ہمارا پورے کا پورے پروگرام اپلوڈ ہوتے ہیں, آپ لوگ وہاں دیکھ سکتے ہیں. A1 ٹی وی پاکستان کے نام سے ہماری فیس بک پیج ہے, اس کے اوپر آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں. 0512120662 کے اوپر آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں.
حصے دار بن سکتے ہیں. اور یہ آج جو 16واں روزہ ہے یہ اس دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو آج اس ناراضگی کو محبت میں بدل دیں. انشاءاللہ ملیں گے کل دوبارہ 3 بجے. میں آپ کا میزبان تبسم ریاض رانجھا اور منڈے کو سوری کل تو سیچرڈے ہے. سیچرڈے سنڈے عدیل ممتاز صاحب چھٹی پہ ہوتے ہیں, تو جب یہ چھٹی پہ ہوتے ہیں تو پھر میرا بھی دل نہیں چاہتا, مجھے بھی یہ کہتے ہیں چھٹی کر لو, پھر ہم 2 دن ہفتہ اتوار چھٹی کر لیتے. تو انشاءاللہ پیر والے دن 3 بجے میں اور عدیل ممتاز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا اور عدیل ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.